مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہند میں اسلامی فتوحات محمود غزنوی سے شروع ہوئیں۔ اس وقت یہاں راجپوت حکمران تھے اور بہت طاقتور تھے۔ غزنوی فاتحین نے انہیں شکست دی۔ اس کے بعد دہلی جو 307 ہجری میں بنا، اس کے چھٹے اور آخری ہندو راجہ پتھورا کو شہاب الدین غوری نے 588 ہجری میں ہرا کر سلطنت غوری کی بنیاد رکھی۔ یہ دہاک بادشاہ کی نسل سے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں غوریوں کو سند بخشی گئی اور ان کے آبا شنسب کے حوالے سے شنسبی کہلائے۔ شہاب الدین غوری نے ہی باقاعدہ طور پر ہندوستان پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ورنہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی وقتی غیر مستقل بنیادوں پہ حکومت کرتے رہے تھے۔ ملک سیف الدین کے بعد غیاث الدین غور کا بادشاہ ہوا۔ غیاث الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کو تقیہ آباد میں چھوڑا اور خود سلطنت کے دیگر ممالک کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہمیشہ غزنی پر حملہ ور ہوا کرتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ غزنوی سلطنت کو تباہ کیا جائے اور جو آل سبکتگین کے قبضے میں چلا گیا تھا محمود کی اولاد سے چھین کر غور کی سلطنت میں داخل کر لیا جائے۔ شہاب الدین نے بارہا کوشش کی کہ غزنی پر قابض ہو، لیکن ہر مرتبہ ناکامی ہوئی۔ 567 ہجری میں غیاث الدین نے خود غزنی پہ دعویٰ کیا اور غزنی کو خسرو ملک کے امیروں سے چھین کے غورستان کا صوبہ قرار دے دیا اور غزنی کی حکومت شہاب الدین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد 572 ہجری میں شہاب الدین نے بھائی کے حکم سے ملتان پر لشکر کشی کی۔ ملتان اس کے نواح کو کرامتہ کے قبضے سے نکال کے اس پر حملہ کیا اور قلعے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے میں اس حاکم کی بیوی کو اس نے اپنے قبضے میں کیا اور اس کو لالچ دے کے اس کے شوہر کا کام تمام کروایا اور بعد ازاں اس نے اس کی مدد سے اس کے ملتان اور عرش پر قبضہ کر لیا۔ 574 ہجری میں شہاب الدین ملتان اور اچ آیا اور ریگستان کے راستے سے گجرات کا رخ کیا۔ اس وقت گجرات کا حاکم بہرم دیو کا پرتاوے بھیم دیو تھا۔ بھیم دیو شہاب الدین کے مقابلے میں سفارہ ہوا۔ شدید مارکہ آرائی کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اسلامی سپاہی کثرت سے مارے گئے اور شہاب الدین بڑی دقت سے میدان جنگ سے نکل کے غزنی پہنچا۔ اس فتح کے دوسرے سال شہاب الدین نے لاہور پہ دعویٰ کیا۔ لاہور کا حاکم اس وقت غزنی خاندان کا آخری چراغ یعنی خسرو ملک تھا۔ خسرو ملک جس کی حکومت کی بنیاد کو دہلی اور ہندوستانی راجاؤں کی مخالفت اور افغانوں کی دست برد نے بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا، شہاب الدین کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا اور قلعہ بند ہو گیا۔ چند مرتبہ نامہ و پیغام کے بعد آخر شہاب الدین نے سفارائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ خسرو ملک نے اپنے خردسال بیٹے ملک شاہ قوما ایک عدیم المثال ہاتھی کے شہاب الدین کے پاس بطور ضمانت بھیجا اور شہاب الدین کو بھی۔ دیبل پہ اس کے بعد حملہ ہوا 576 ہجری میں۔ تمام ساحلی مقامات پہ شہاب الدین نے قبضہ کر لیا اور سیالکوٹ کے قلعے کی طرف روانہ ہوا اور وہاں اس کو بھی فتح کرنے کے بعد خود غزنوی حکومت کی غزنی سلطنت کی طرف لوٹ آیا۔ شہاب الدین کی واپسی پر خسرو ملک کو اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے گگڑوں اور ہندوؤں کے ساتھ سیالکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو ملک نے ہر چند قلعے کو سر کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ شہاب الدین دوبارہ ایک فوج لے کے لاہور پہ حملہ آور ہوا۔ خسرو ملک اس وقت قلعہ بند ہوا۔ اس نے بظاہر اس وقت صلح کر لی لیکن بعد میں پھر بغاوت کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تھوڑی عرصے بعد غیاث الدین نے خسرو کو بھی سازش میں شریک سمجھ کے غزنوی قیدیوں کو قتل کر کے خاندان محمودی کا چراغ بالکل گل کر دیا اور اس کے بعد خاندان غور حکومت میں آ گئے۔ 587 ہجری میں شہاب الدین نے پھر ہندوستان پہ حملہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا، چاروں طرف سے مردانگی کے جوہر دکھائے گئے، خصوصاً شہاب الدین اس قدر مردانگی دکھا رہا تھا کہ دوست و دشمن سب اس کی ثناء خوانی کر رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی شہاب الدین کے بازو پر
تلوار کا ایک کاری زخم لگا. اس زخم سے شہاب الدین تیورا گیا اور قریب تھا کہ غش کھا کر گھوڑے سے نیچے گرے کہ خلجی سپاہی پاشا کی حالت دیکھتے ہی اس کے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. یہ سپاہی شہاب الدین کو اپنی گود میں سنبھال کے میدان جنگ سے بھاگا. سپاہی بھاگتا ہوا فراری امیروں کے پاس پہنچا جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے. اس طرح سے شہاب الدین مرتے مرتے بچا. شہاب الدین غور سے دوبارہ غزنی روانہ ہوا شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ, اور اس نے اس شکست کے بعد سے نہ اپنی بیوی کا منہ دیکھا, نہ بدن سے کپڑے اتارے, اور انتہائی رنج و اندوہ میں انتقام کے طریقے اور اپنی فورس کو بڑھا کے اس نے جو ہے دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہوا تھا. جن خلجی اور غوری امیروں نے اس کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا تھا, ان سے سلام تک اس نے بند کر دیا تھا, اور ان پہ کسی پہ بھی اب وہ اعتماد کرنے کے لیے قائل نہیں تھا. جب شاہی لشکر نوائے لاہور پہنچا تو شہاب الدین نے قوام الملک رکن الدین حمزہ کو جو غوری دربار کا بہت مقرر اور مشہور امیر تھا اجمیر بھیجا, اور اس کے ذریعے سے اجمیر کے راجہ اور شہر کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی. راجہ پتھورا ہندو راجہ نے اسلام اور بادشاہ اسلام کو سخت سست الفاظ سے یاد کیا اور واپس کر دیا. پتھورا 3 لاکھ راجپور اور افغانوں کا ایک لشکر جرال لے کے شہاب الدین کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا. چونکہ ایک مرتبہ راجہ شہاب الدین کے مقابلے میں فتح مند ہو چکے تھے, اس لیے ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے ہندوؤں کے. اس لیے آپس میں یہ طے پایا کہ لڑائی شروع ہونے سے قبل ایک تحریر نامہ شہاب الدین کے پاس بھیجا جائے. اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم ہندو راجاؤں کی کثرت فوج کا حال تمہیں معلوم ہی ہوگا. جس قدر فوج اس وقت ہمارے ساتھ ہے وہی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن اس پر بھی فوج کی روزانہ آمد سے میدان جنگ کی زمین تھرا رہی ہے. اگر تمہیں جان عزیز نہیں ہے تو اپنے غریب سپاہیوں پہ رحم کرو. ہم نے اپنے معبودوں کے سامنے قسم کھائی ہے, اگر تم اپنے ارادے پہ پریشان ہو کے پلٹ جانے کا ارادہ کرو تو ہم تمہیں سد راہ نہ ہوں گے. ہم تم پر راستہ نہیں روکیں گے, رحم کھا کے واپسی کا راستہ دے دیں گے. ورنہ یاد رکھو کہ کل صبح کو 3000 ہاتھیوں اور بے شمار توپچی پیادوں کی جمعیت سے ہم میدان جنگ کو عرصہ قیامت بنا دیں گے, اور تمہیں شکست کھا کے بے عزتی کے ساتھ لڑائی کے میدان سے بھاگنا پڑے گا. شہاب الدین نے ہندو راجاؤں کا خط پڑھ کے جواب میں انہیں لکھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی تحریر ہمدردی اور محبت سے بھری ہے. میں اس پر کاربند ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کا محکوم ہوں اور انہی کے حکم سے میں نے لشکر کشی کی ہے. اگر مجھے اتنی مہلت ملے کہ میں کسی معتبر قاصد کو بھائی کے پاس بھیج کے آپ کے زور و قوت اور اپنی کمزوری کا پورا حال ان تک پہنچا سکوں تو یقین ہے کہ اس شرط پر وہ صلح پہ راضی ہو جائیں گے کہ سرہند پنجاب اور ملتان پر غوری قبضہ برقرار رہے اور بقیہ ہندوستانی شہر آپ کے زور حکومت چھوڑ دیے جائیں گے. یہ ایک چال تھی راجہ کے لیے سلطان کی. ہندو راجاؤں نے شہاب الدین کے جواب کو اسلامی لشکر کی کمزوری اور پریشانی پہ محمول کیا اور اپنی قوت کے نشے میں سرشار ہو کے راجے مسلمانوں کی عزت سے بالکل غافل ہو گئے اور شراب و کباب میں پڑ گئے. جب شہاب الدین نے سمجھ لیا کہ ہندو راجہ غفلت میں مبتلا اور عیش و عشرت میں مشغول ہیں تو اس نے راتوں رات اپنا لشکر تیار کر لیا. صبح سبیرے راجپوت سپاہ قضائے حاجت اور غسل کے لیے نکلے تو شہاب الدین نے میدان جنگ میں پہنچ کر فوراً ان کے مقابلے میں صف آرائی شروع کر دی. ہندو سردار اگرچہ اس بالائے ناگہانی سے پریشان ہوئے, لیکن جس طرح سے ممکن ہوا وہ بہت جلد مسلح ہو کے شہاب الدین کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے. شہاب الدین کو ہندوؤں کی بہادری اور سرگرمی کا حال معلوم تھا. اس نے اپنی فوج کے 4 حصے کیے اور ہر حصے کو یہ تاکید کی کہ نوبت بہ نوبت ہندوؤں سے لڑائی کا بازار گرم کریں. شہاب الدین نے ہر حصے کے سردار اور اس کے ماتحت سپاہیوں کو ہدایت کر دی کہ جب ہندی ہاتھیوں کی صفیں اور سواری اسلامی لشکر پہ حملہ آور ہوں تو یہ لوگ جنگی حیلہ سازی سے اپنے آپ کو فراری ثابت کریں اور میدان جنگ سے منہ موڑ کر ہندوؤں کے مقابلے میں بھاگیں. جب ہندو سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی حد سے دور نکل آئیں تو یہ لوگ پلٹ کر ہندوؤں پہ حملہ آور ہوں اور تلواروں اور نیزوں کی جا گداز ضرب سے دشمن کا خاتمہ کر دیں. انتہائی بہترین حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی جنگی
شہاب الدین کی فوج نے اس کی ہدایت کے موافق صبح سویرے سے لے کے عصر تک دشمن سے لڑائی کا بازار گرم رکھا، لیکن اتنی سرتوڑ کوشش پر بھی ہندوؤں کے پاؤں میدان جنگ سے نہ اکھڑے۔ جب شہاب الدین نے دیکھا کہ دن بیکار تمام ہوتا ہے تو اس نے خدا کی مدد پہ بھروسہ کر کے 12,000 جرار سواروں کے ساتھ دشمن پہ حملہ کیا۔ شہاب الدین اور خرمیل وغیرہ امیروں کے حملوں سے دشمنوں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور ان کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ فوج میں ابتری پھیل گئی اور سپاہی میدان سے منہ موڑنے لگے۔ ہندو افسروں نے پریشانی کے عالم میں جنگ مغلوبہ کر دی، لیکن بدحواسی کا بھی کچھ نتیجہ نکلا اور کھانڈے رائے اور دوسرے راجپوت فرمانبر دیکھتے ہی دیکھتے تلواروں کی نظر ہو گئے۔ پتھورا اپنی فوج کو لے کے بھاگا، لیکن تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ دریائے سرستی کے کنارے دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا۔ شہاب الدین نے راجہ پتھورا کو قتل کر دیا اور سرستی، ہانسی، سمانا اور کارام وغیرہ کے مشہور قلعوں پہ اپنا قبضہ کر لیا۔ ہندو سرداروں کو قتل اور پسپا کر کے شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا۔ اجمیر اور اس کے نواب پہ قبضہ کر کے بہت لوگوں کو گرفتار کیا اور راجہ کولا پس رائے پتھورا کو اپنا باجگزار بنا کے خود دہلی کی جانب چلا۔ دہلی کے راجہ نے شہاب الدین کے ساتھ آزادانہ برتاؤ کیا اور بیش قیمت تحفے نظر کر کے راجہ نے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ شہاب الدین نے دہلی کی حدود سے کوچ کیا اور ملک قطب الدین ایبک کو، جو اس کا غلام تھا، کہرام کا حاکم بنا کے خود شمالی ہند کے کوہستانی ممالک کی طرف متوجہ ہوا اور کوہستانوں کو تاراج کر کے غزنبی واپس چلا گیا۔ شہاب الدین کے جانے کے بعد قطب الدین نے اسی سال میرٹھ اور دہلی کے قلعوں پہ لشکر کشی کر کے ان دونوں مقامات کو بھی پتھورا اور کھانڈے رائے کے عزیزوں کی حکومت سے علیحدہ کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ 589 ہجری میں قطب الدین نے کول کا سر کیا اور اسی سال دہلی کو دارالحکومت بنا کے تمام اطراف و جوانب کے شہروں پہ قبضہ کر لیا۔ قطب الدین ان مقبوضہ ممالک میں اسلامی قانون کو رائج کر کے خود دہلی واپس آ گیا۔ اس کے بعد کنوج اور بنارس کی فتح کی گئی اور فتوحات کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اسی سال شہاب الدین نے تراہیہ کی طرف سے جو غزنوی اور پنجاب کے درمیان کوہستان میں واقع توجہ کی اور جہاں قہر کی ضرورت تھی وہاں تلوار سے اور جہاں لطف کی ضرورت تھی وہاں مہر سے کام لے کے اس ملک کے باشندوں کو مسلمان کیا۔ غرض ان دونوں قوموں کے افراد ملا کر تقریباً 4 لاکھ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسری شعبان 602 ہجری کو شہاب الدین دریائے سندھ کے کنارے پہنچا اور ایک مقام پہ جسے برمہیک کہتے ہیں خیمہ زن ہوا۔ جس دن شہاب الدین نے برمہیک میں قیام کیا اسی کے دوسرے روز 20 غیر مسلم گگر جو اپنے عزیزوں کے قتل اور ان کی خانہ بدوشی اور دین فروشی کی وجہ سے شہاب الدین سے بہت جلے ہوئے تھے، ایک دل اور ایک زبان ہو کے بادشاہ کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ ان گگروں نے بادشاہ اسلام کو مارنے کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ غیر مسلم سرفروش کسی تدبیر سے شاہی خیمے تک پہنچ گئے اور چھروں سے 22 کاری زخم بادشاہ کے جسم پہ لگائے۔ اس کے بعد یہ تاریخی اور مسلمانوں کا عظیم ہیرو شہید ہو گیا۔ شہاب الدین نے ہندوستان پہ 3 دھاوے کیے، 2 حملوں میں تو اسے شکست ہوئی مگر تیسرے حملے میں اس نے اپنے حریفوں کو بالکل پامال کر دیا۔ شہاب الدین خدا ترس و عادل حکمران تھا، باوجود ایک مقتدر فرمانروا ہونے کے یہ بادشاہ ہمیشہ علماء اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا اور ان کی عزت اور خدمت کرنا دینداری کی بھلائی جانتا تھا، دارین کی بھلائی جانتا تھا۔ مسلمانوں نے سامعین کرام 1000 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی اور مذہبی رواداری اور برداشت کا یہ عالم تھا کہ ہندو بڑے بڑے عہدوں پہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، خصوصاً اکبر کے دور میں، اور ایون اورنگزیب عالمگیر جس کو مذہبی متشدد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ویسٹرن ہسٹورینز کی نظر میں، لیکن اس کے دور میں بھی کبھی ہندوؤں پہ مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ ان کو برابری کے حقوق دیے۔ یہی اسلام کا وہ ایک بنیادی خاصہ ہے، خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسلام آدھی دنیا سے زیادہ ممالک میں پھیلا اور دوسرا دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے دنیا کا۔ ہندو بنیاد پرستوں
اور بنیادی طور پہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ہندو قوم کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے حکومت کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے جو مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ حکومت کے لائق اگر کوئی قوم ہے تو وہ صرف مسلمان ہی ہے، کیونکہ وہی دوسری قوموں کو برداشت بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مساویانہ سلوک بھی کر سکتے ہیں، انصاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جیسے کہ ہر قوم میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، جزیہ دے کے امان میں آ جاتے ہیں وہ، جو کہ ہر دور میں خاصہ رہا ہے، چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو، کوئی سی امپائر ہو، محصولات لیتی رہتی اور رعایا کو پروٹیکشن دیتی رہتی ہے۔ اسلام کا بھی یہی تھا کہ جزیہ دیتے رہیں اور امان میں رہیں، جس نے بغاوت کی اس کو کچل دیا جاتا ہے، جیسے کہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ تھینک یو۔